بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا کس جنگ میں سے حاصل ہوئی تھی؟ جواب: جنگ بدر سے حاصل ہونے والی تلوار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمائی وہ ذوالفقار ہے۔ سوال: سب سے پہلے منبر پر خطبہ کس نبی نے دیا؟ جواب: سب سے پہلے منبر پر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ سوال: زمانہ جاہلیت میں دنوں کے ناموں کو کیا کہتے تھے؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں ہفتے کو شبار، اتوار کو اول، پیر کو احوان، منگل کو جبار، بدھ کو دربار، جمعرات کو مونس اور جمعے کو عروبہ کہا کرتے تھے۔ سوال: سانحہ کربلا کب اور کس کے دور میں ہوا؟ جواب: یزید کے دور میں 10 محرم الحرام 61 ہجری اکتوبر 680 عیسوی میں۔ سوال: شیطان ساتوں آسمانوں پر کن مختلف ناموں سے مشہور تھا؟ جواب: پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خزان، ساتویں پر عزازل اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر کا نام بتائیں۔ جواب: ابو حالہ بن بناش تمیمی۔ سوال: جنتی جنت میں سب سے پہلے کھانا کیا کھائیں گے؟ جواب: پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے۔ سوال: غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اہل بیت کا لقب عطا فرمایا؟ جواب: خندق کھودنے کے دوران مہاجرین اور انصاری آپس میں لڑنے لگے۔ مہاجرین کہتے تھے سلمان ہمارے ساتھ ہیں اور انصاری کہتے تھے سلمان ہمارے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ہم میں سے یوں ہی اہل بیت میں سے ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ سوال: شیطان نے کتنے عرصے تک عرش کا طواف کیا؟ جواب: 14,000 سال تک شیطان عرش کا طواف کرتا رہا۔ سوال: 120 اونٹ پر کتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ جواب: 1 بکری۔ سوال: خندق کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: حضرت کثیر بن عبداللہ مزاحی رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا نقشہ تیار فرمایا اور 10 افراد کو 40 ہاتھ تقریباً 20 میٹر خندق کھودنے کی ذمہ داری دی۔ سوال: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا یہ کہاں کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ کہف میں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اپنے آپ کو کس حالت میں پایا؟ جواب: برہنگی کی حالت میں۔ سوال: کس عورت پر گھر کے کام کاج کرنا حرام ہے؟ جواب: ہمارے معاشرے میں اکثر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ عورت غسل جنابت کی حالت میں یا پھر حالت حیض و نفوس کی حالت میں گھر کے کام نہیں کر سکتی، جبکہ شرعی اعتبار سے اس بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ طریقہ کار زمانہ جاہلیت اور خاص طور پر یہودیوں کے معاشرے میں عورت ایام مخصوصہ میں بہت نجس سمجھی جاتی تھی اور ایام مخصوصہ میں سے ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے اور نہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتی تھی اور نہ ہی کھانا پکا سکتی تھی۔ لیکن اسلام کے معتدل نظام نے ایسا کوئی چیز باقی نہیں رہی، البتہ غسل جنابت کی حالت میں غسل میں تاخیر نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے عورت حیض نفوس اور غسل جنابت کی حالت میں کھانا پکانے سے لے کر گھر کے تمام کام سر انجام دے سکتی ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر کتنی دیر تک بیٹھنے کا حکم دیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے والد یا والدین کا انتقال ہو جائے اور جب ان کو دفنایا جائے تو ان کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو
जितनी देर तक एक ऊँट को ज़िबा करके तकसीम किया जाता है, क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मैयत इस तरह परेशान होती है जिस तरह एक आदमी समंदर की लहरों के बीच में डूब रहा हो। जब अल्लाह का जिक्र कर लिया जाता है तो मैयत परेशान नहीं होती, खुश होती है कि मेरी औलाद ने मेरा हक अदा कर दिया है। अजीज़, अच्छी इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।